نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام دوست احباب بآواز بلند ذوق و شوق کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. حضرات محترم، میں بھی اور آپ سبھی دوست حاضر ہیں. جناب ڈاکٹر نصیر احمد صاحب کے گھر میں ان کے والدین کریمین کی بخشش کی دعا کے لیے دعا کرتے ہیں. خدا تبارک و تعالی ان کے والدین کریمین کی کامل مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. جتنے بھائی دوست بچے تشریف فرمائے مجھ سمیت ہم میں سے جن کے والدین چلے گئے، عزیز و قربا چلے گئے، اللہ ان کی بھی بخشش فرمائے. میں نے سورۃ حشر کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، اس کا ترجمہ سماعت کیجیے. والذین جاءوا من بعدہم، پہلے جو ہمارے بزرگ ہمارے بڑے جب چلے جائیں، جو بعد میں آئیں، جیسے اب ہم ہیں، ہمارے والدین چلے گئے، نصیر بھائی ہیں، ان کے والدین، میرے والدین اور جن کے چلے گئے. یقولون، جو بعد میں ہیں وہ یہ کہیں اور کہتے رہیں، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہماری بخشش فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. اور ساتھ ساتھ کیا کہنا ہے؟ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اتنے بھی ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے بزرگ، ہمارے رشتہ دار، عزیز قربا جو حالت ایمان سے چلے گئے، اللہ ان کی بھی بخشش فرما. گویا اس آیت کریمہ سے یہ علم ہوا، یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب پہلے لوگ چلے جائیں دوسروں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ یہ کام کیا کریں، اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگا کریں، جو چلے گئے ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگا کریں. لہذا اس پہ عمل کریں گے تو اللہ دنیا کے اندر بھی سرخرو فرمائے گا اور آخرت میں بھی درجے بلند فرمائے گا. اسی طریقے سے مغفرت کی دعا کے بارے میں سورۃ نوح کی جو آخری آیت ہے اس کے اندر بھی یہی ذکر کیا گیا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کریمین کی مغفرت فرما، جو قیامت تک آئے گا، جو مسلمان ہوگا، کلمہ مصطفیٰ پڑھے گا، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما. لہٰذا یہ نہیں کہ اب یہ جی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، بخشش کی دعا کر رہے ہیں، یہ کوئی نیا طریقہ نکال لیا ہے، نہیں. ہر مشکل کی آسانی کے لیے دعائے مغفرت ہے، استغفار ہے، بخشش کی دعا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے فرمایا، ان کی دعا کا بھی ذکر ہے نام پارے میں. انہوں نے بھی دعا فرمائی تھی، ربنا اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. اے اللہ میری مغفرت فرما، والی اخی میرے بھائی کی مغفرت فرما،
وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ تو سب سے رحم کرنے والا ہے، تو رحم و کرم فرما۔ 24ویں پارے میں بھی بخشش کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وہ لوگ، وہ ملائکہ جنہوں نے عرش بری کو اٹھایا ہوا ہے اور جو اس کے دائیں بائیں ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ، جنہوں نے عرش بری کو اٹھایا ہوا ہے جو اس کے دائیں بائیں ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ ملائکہ عرش بری پہ جو ہیں، عرش بری کو جو اٹھایا ہوا ہے دائیں بائیں ہیں، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، وہ حضور کے غلام ہیں، کلمہ پڑھنے والے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، وہ بھی یہ دعا مانگتے ہیں۔ لہذا مگر بخشش کی دعا مانگتے ہیں اپنے لیے، والدین کے لیے، دیگر عزیز و قربا کے لیے، تو وہ ملائکہ کی سنت میں بھی ہم عمل پیرا ہوتے ہیں۔ پھر حدیث مبارکہ کے اندر ہے، انسان جب دنیا سے جاتا ہے، میرا آقا نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، اس کے تمام عمل جو دنیا کے اندر کر رہا ہوتا ہے وہ منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 عمل ایسے ہیں جو اس کے جانے کے بعد بھی اس کی نیکیوں میں درج کیے جاتے ہیں، اس کی نیکیوں بڑھتی رہتی ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے صدقۃ جاریہ، وہ صدقہ جاریہ، کوئی وہ مرنے والا مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، کوئی عالم دین تیار کر کے گیا، وہ جب تک پل بنوا کے گیا، نلکا لگوا کے مدرسہ بنا دیا، جب تک وہ قائم رہے گا، لوگ پانی پیتے رہیں گے، وہ عالم دین چلتا رہے گا، آگے بڑھاتا رہے گا، اس صدقہ جاریہ کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا، اس کی نیکیاں بڑھتی رہیں گی، اس کی نیکیوں میں اس کا اضافہ ہوتا رہے گا دن بدن، جب تک وہ مسجد چلتی رہے گی، پل بنوایا تھا وہ لوگ گزرتے رہیں گے، نلکا لگوایا تھا لوگ پانی پیتے رہیں گے، اس نیکی کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ او علم ينتفع بہ، یا وہ مرنے والا قرآن پاک کی تعلیم دے کے گیا تھا، قرآن پاک سکھلایا تھا، اور اس کے جو تلامذہ ہیں وہ قرآن آگے پڑھا رہے ہیں، اس کے شاگردوں کے پھر شاگرد ہیں، یہ سلسلہ تب تک چلتا رہے گا، شاگرد در شاگرد، تلامذہ اور تلامذہ، یہ نیکی کا ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا، اس کی نیکیوں میں یہ درج کیا جاتا رہے گا، اس کی نیکیاں بڑھتی رہیں گی۔ تیسرا میرا آقا نے فرمایا اولاد صالح، وہ اولاد جو نیک ہو، ان کے جانے کے بعد یدعو لہ، ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے، تو اس نیکی کا ثواب بھی، جس لیے آج ہم حاضر ہیں نصیر بھائی صاحب کے والدین کریمین کے لیے بخشش کی دعا مانگنے کے لیے، اس نیکی کا ثواب بھی ان کے جو والدین چلے گئے، اس کی نیکی کے اندر اس نیکی کا بھی ثواب لکھا جاتا ہے، اس کی نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں۔ قیامت کا دن ہو گئے، شخص قبر سے اٹھے گا، اپنے دائیں بھی بائیں بھی، دائیں بائیں نیکیاں ہی نیکیاں دیکھے گا، تو وہ کہے گا پروردگار یہ ایک نیکی بھی میں نے نہیں کی، یہ بھی نہیں کی، یہ بھی نہیں کی، یہ کدھر سے آ گئی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمایا گیا میرے بندے، یہ جو تو اولاد چھوڑ کے آیا تھا اپنی، انہوں نے تیرے لیے بخشش کی دعا مانگی ہے، یہ وہ نیکیاں ہیں۔ تو قیامت والے دن انسان جو دنیا کے اندر ہم بخشش کی دعا مانگتے ہیں، یہ پہاڑوں جیسی آ کر اس کے نامہ اعمال میں درج کی جائیں گی۔ دعا ہے خدا تبارک و تعالیٰ ہمارے نصیر بھائی صاحب، منیر بھائی صاحب کے والدین کریمین اور دیگر جتنے دوست بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، ان میں سے جن کے جو عزیز و قربا چلے گئے، اللہ سب کی کامل بخشش فرمائے، سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔